بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک گھنے اور تاریک جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت اونچا مینار تھا، جس کا نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ ہی سیڑھیاں۔ اس مینار کی سب سے اونچی کھڑکی میں ایک خوبصورت لڑکی قید تھی، جس کا نام رپنزل تھا۔ رپنزل وہاں اکیلی نہیں تھی، اسے ایک بوڑھی اور خوفناک جادوگرنی گوتھل نے قید کر رکھا تھا۔ گوتھل کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی چڑیل تھی جو معصوم انسانوں کی جوانی چرا کر خود کو زندہ رکھتی تھی۔ رپنزل کے بال سنہرے اور غیر معمولی طور پر لمبے تھے۔ وہ بال کوئی عام بال نہیں تھے، بلکہ ان میں جادوئی طاقت تھی جو جادوگرنی کو جوان رکھتی تھی۔ جب بھی جادوگرنی کو مینار کے اوپر جانا ہوتا، وہ نیچے کھڑے ہو کر چلاتی، رپنزل رپنزل، اپنے بال نیچے لٹکاؤ تاکہ میں اوپر آ سکوں۔ اور رپنزل اپنے لمبے بال کھڑکی سے باہر پھینک دیتی، جن کے سہارے وہ چڑیل اوپر چڑھ جاتی۔ ایک رات ایک ہمت والا شہزادہ اس خوفناک جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے مینار سے ایک سریلی لیکن غمگین آواز میں گانا گاتے ہوئے سنا۔ وہ آواز رپنزل کی تھی۔ شہزادہ اس آواز کے سحر میں گرفتار ہو گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے جادوگرنی بالوں کے ذریعے اوپر جاتی ہے۔ اگلی رات جب جادوگرنی چلی گئی، شہزادے نے وہی الفاظ دہرائے، رپنزل رپنزل، اپنے بال نیچے لٹکاؤ۔ بال نیچے آئے اور شہزادہ اوپر پہنچ گیا۔ رپنزل پہلے تو خوف زدہ ہوئی، کیونکہ اس نے جادوگرنی کے علاوہ کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن شہزادے کی نرم گفتگو نے اس کا دل جیت لیا۔ دونوں نے مل کر وہاں سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ رپنزل اور شہزادے کو علم نہیں تھا کہ جادوگرنی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک دن جب شہزادہ اوپر پہنچا تو اسے وہاں رپنزل نہیں ملی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور فضا میں سڑاند کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک کونے سے جادوگرنی برآمد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں رپنزل کے کٹے ہوئے سنہرے بال تھے۔ اس نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، تم اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں نے اسے ریگستان کی خاک چھاننے کے لیے بھیج دیا ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ جادوگرنی نے شہزادے کو مینار سے نیچے دھکا دے دیا۔ شہزادہ نیچے خاردار جھاڑیوں میں گرا، جس سے اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں اور وہ اندھا ہو گیا۔ برسوں تک وہ اندھا شہزادہ جنگلوں اور ریگستانوں میں بھٹکتا رہا۔ وہ صرف رپنزل کا نام پکارتا تھا۔ دوسری طرف رپنزل ایک بنجر زمین پر غربت اور بھوک کی حالت میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے جادوئی بال اب دوبارہ بڑھنے لگے تھے۔ ایک دن شہزادے کو وہی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ وہ دوڑتا ہوا اس آواز کی طرف گیا اور رپنزل سے جا ملا۔ رپنزل اسے دیکھ کر رونے لگی۔ جیسے ہی اس کے آنسو شہزادے کی اندھی آنکھوں میں گرے، ایک معجزہ ہوا۔ شہزادے کی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جادوگرنی گوتھل انہیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئی۔ وہ اپنی وحشیانہ شکل میں تھی، ناخن بڑھے ہوئے اور آنکھیں خون خوار۔ وہ ان پر حملہ کرنے ہی والی تھی کہ رپنزل نے اپنے بالوں کا جادوئی استعمال کیا۔ اس نے اپنے بال جادوگرنی کے گرد لپیٹ دیے اور ایک قدیم منتر پڑھا۔ جیسے ہی منتر پورا ہوا، جادوگرنی کے جسم سے ساری چوری کی ہوئی جوانی نکلنے لگی۔ وہ سیکنڈوں میں ایک ڈھانچے میں تبدیل ہو کر راکھ بن گئی۔ مینار کا وہ کالا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ رپنزل اور شہزادہ اپنے ملک واپس چلے گئے، جہاں انہوں نے خوشی خوشی زندگی گزاری۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس تاریک جنگل کے اس مینار سے جادوگرنی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔